فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا سیلاب زدہ علاقوں کا دورہ، ملتان جلال پور پیروالا میں قائم فلڈ ریلیف کیمپس میں امدادی کارروائیوں کا جائزہ لیا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا کہنا تھا کہ ریاست ہر سال سیلاب میں قیمتی جانوں اور املاک کے نقصان کے متحمل نہیں ہو سکتی۔ عوام کو بار بار آنے والے سیلاب کے تباہ کاریوں سے بچانے کے لیے تمام ضروری اقدامات میں تیزی لائی جائے۔ سیلاب متاثرین کی دوبارہ آباد کاری اور بحالی میں مکمل تعاون کی یقین دہانی۔ وزیر اعظم کا سیلاب متاثرین کے لیے بڑا ریلیف، سیلاب متاثرہ صارفین سے اگست کے بجلی بل کی وصولی سے فوری طور پر روک دیا۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت متاثرہ علاقوں کے بجلی بلوں کے حوالے سے اہم اجلاس ہوا۔ وزیر اعظم نے کہا IMF سے معاملات کے بعد تفصیلی پیکج کا اعلان کیا جائے گا۔ سیلاب نے پورے پاکستان میں لاکھوں لوگوں کو متاثر کیا۔ جلال پور پیروالا کے باسیوں کے لیے نئی مشکل، اب دریائے ستلج کا پانی چناب میں داخل ہونے لگا۔ شہر کو 3 اطراف سے خطرہ، شہر کی آخری شاہراہ بھی پانی میں ڈوب گئی۔ بہاولپور لودھنا روڈ اور مشرقی سائیڈ کا زمینی رابطہ منقطع، موٹر وے سکھر انٹرچینج جزوی طور پر بند، ٹریفک کو متبادل راستے پر ڈال دیا گیا، مسافروں کو مشکلات کا سامنا۔ دریائے چناب کی بے رحم موجیں سب کچھ بہا لے گئیں۔ شجاع آباد میں سیلابی ریلا آخری بند رکن پٹی کی طرف بڑھنے لگا۔ بند اور شہر کے درمیان 3 کلومیٹر سے بھی کم فاصلہ رہ گیا۔ بھاری مشینری سے بند کی مضبوطی کے لیے کوششیں جاری۔ ادھر بھٹوں والی بستی کے قریب بند بنانے پر سیلاب متاثرین سراپا احتجاج۔ رکن ہٹی بائی پاس پر ٹریفک بلاک۔ سیلاب متاثرین کا کہنا تھا کہ غیر قانونی بند سے تمام گھر ڈوب گئے ہیں۔ مظفر گڑھ کی تحصیل علی پور میں سیلابی ریلوں سے تباہی، آبادیاں ڈوب گئیں، شاہراہیں بھی زیر آب، سیت پور کا شہر سے زمینی رابطہ منقطع، متاثرین کو ریسکیو کرنے کے لیے آپریشن، پاک فوج اور نیوی آپریشن کا حصہ، متاثرین کو ریسکیو کرنے کا سلسلہ جاری۔ سیلابی صورتحال بگڑنے پر فلڈ ایمرجنسی نافذ، تمام سرکاری اور پرائیویٹ سکول اور مدرسے بند، نوٹیفیکیشن جاری۔ مظفر گڑھ میں سیپر بندوں کی حالت زار نہ بدل سکی، کروڑوں روپے کی لاگت سے بنائے گئے بند خستہ حالی کا شکار، ٹھوکر سے ٹھٹھا سیال تک سڑک بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار، بارہا درخواستوں کے باوجود سنوائی نہ ہوئی۔ سیلابی ریلے دریائے سندھ میں اکٹھے ہو گئے، جنوبی پنجاب میں پنجنت سے صادق آباد تک تباہی، رحیم یار خان میں چاچڑا کے مقام پر انتہائی اونچے درجے کا سیلاب، 2 روز سے پانی کا بہاؤ 8,37,000 کیوسک برقرار۔ رحیم یار خان کے سیلاب متاثرین مشکلات سے دوچار، ترنڈا محمد پناہ بیٹ بھٹو کے مکین منچن بند پر رول گئے، 4 روز سے کھلے آسمان تلے خیمے فراہم نہ کیا جا سکے، کچھ بھی پاس نہیں، سب کچھ سیلاب میں بہہ گیا، متاثرین کی دہائی۔ 6 دن ہو گئے میری بچی کو کسی نے بھی نہیں تلاش کیا، کوئی بھی نہیں ہماری مدد کر رہا، ہم کہاں جائیں اب؟ بہت نقصان ہو گیا، گھر گر گئے، ہمارے بچے لوٹ گئے، نہ مال بچہ ہے نہ گھر بچے، ہم در پدر ہو گئے۔ ہمارے میں طاقت نہیں ہے کہ ہم اپنے گھر بنائیں، اگر حکومت نے نہیں بنایا تو ہمارے بچے جو ہیں ننگے آسمان تلے رہیں گے۔ ستلج، راوی اور دریائے چناب میں تو بیانی، پنجاب بھر میں 4700 سے زائد موضوع جات متاثر ہوئے، مجموعی طور پر 45,70,000 افراد سیلاب متاثرین میں شامل۔ PDMA نے نقصانات کی رپورٹ جاری کر دی۔ سیلاب میں 25 لاکھ سے زائد افراد کو ریسکیو کیا، 20,19,000 مویشیوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا۔ علی پور اور جلال پور پیروالا میں اب کوئی خطرہ نہیں، DG PDMA عرفان علی کاٹھیا کی کمشنر آفس بہاولپور میں پریس کانفرنس۔ ٹوٹل اینیملز ہیں، کیونکہ لائف لائن ان تمام افیکٹیز کی وہ ان کے مال مویشی ہیں۔ اب تک گورنمنٹ آف پنجاب اپنے تمام تر وسائل سے 20,19,237 جانوروں کو
ट्रांसपोर्ट कर चुकी है टू द सेफर प्लेसेस। और जब ट्रांसपोर्ट किया गया तो ना सिर्फ जानवरों को ट्रांसपोर्ट किया गया, इनके लिए एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने चारे को इंश्योर किया और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन लाइव स्टॉक ने इनके वनडे का इंतजाम किया। हिफाजती इक़दामात के तहत मेपको ने बिजली बंद कर दी। सैलाब से मुतासरा 13 अजला में 175 फीडर्स से सप्लाई मुअत्तल, 2,24,000 से जायद सार्फिन बिजली से महरूम। मुल्तान, बहावलपुर, लोधरा, डीजी खान समेत दीगर शहर शामिल। कुछ खानपुर की बस्ती पहुड़ा में 6 फीट तक पानी जमा। इंतजामिया, रेस्क्यू, महकमा सेहत की तरफ से इमदादी कैंप कायम। खाने पीने के लिए कुछ नहीं मिल रहा। सैलाब मुतासरीन की दुहाई, फसलें बर्बाद हो गई हैं। हुकूमत से इमदाद की अपील। दरिया सतलुज ने हंसते बसते घर उजाड़ दिए। हासिलपुर के इलाका कायमपुर में 2 बच्चियों का जहेज भी पानी की नजर। मुतासरा फैमिली फ्लड रिलीफ कैंप में कायम पजीर। खाना और जानवरों के लिए चारा मिलने पर वजीर आला से इजहार तशक्कुर। दरिया भी साढ़े नाल हैगा, कोई सिर्फ 1 किलोमीटर। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਤੇ ਨਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਣਾਈ ਵਧਿਆ ਸੇ, ਜਿਹੜਾ ਨਿੱਕਾ ਮੋਟਾ ਸਮਾਨ ਬਣਾਈ ਵਧਿਆ ਸੇ, ਉਹ ਸਮਾਨ ਸਮੂਹ ਲੁੜ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਸਹੀ ਮਰੀਮ ਨਿਆਜ਼ ਦੀ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਾ ਜਾਵੇ। जनूबी पंजाब में तारीखी रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन। एयरलिफ्ट ड्रोन से सैलाब मुतासरीन को खाने और अद्वियात की फराहमी। जहां कश्तियों से रसाई मुमकिन नहीं, वहां ड्रोन से काम लिया जा रहा है। सैलाबी रेलों में फंसे अफराद की भी निशानदही। सुपर फ्लड से भारी नुकसान हुआ। इदारों की रेस्क्यू सरगर्मियां काबिल तहसीन हैं। चेयरमैन कश्मीर कमेटी राना कासिम नून और एमपीए मलिक लाल मोहम्मद जोया की गुफ्तगू। जलालपुर, पीरवाला और शुजाआबाद को आफत ज़दा करार देने का मुतालबा। कहा, जिंदगी में इतना बड़ा सैलाब नहीं देखा। सूबाई वजीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात की शुजाआबाद आमद। रिलीफ कैंपों में खाना तकसीम किया। लोगों से सैलाब मुतासरीन की मदद करने की अपील। कहा, इस वक्त 1947 से ज्यादा बुरी सूरत हाल है, मुतासरीन की मदद के लिए निकलना होगा। उधर सूबाई वजीर मलिक सोहेब ने हेड पंजनत पर पानी के बहाव का जायजा लिया। जहांगीर खान तरीन की लोधरा आमद। खानवाह घलवा के सैलाब मुतासरा इलाके में पहुंचे। लोधरा पायलट प्रोजेक्ट के सीईओ डॉक्टर अब्दुल सबूर की सैलाब मुतासरीन बारे ब्रीफिंग। बानी आईपीपी जहांगीर तरीन का कहना था, सैलाब से मवासलाती राब्ते मुनक़ता हो चुके हैं। ये फ्लड जो आए हैं, इतनी जो नुकसान हुआ है, पानी हर जगह हो गया है, रोड कम्युनिकेशन ख़राब हो गई है, जिससे नुकसान तो मईशत का नुकसान तो हर हालत में है और हो रहा है। अब हुकूमत के ऊपर और हमारे लोगों के ऊपर, हम लोगों के ऊपर चैलेंज है, इसका हम बर्दाश्त करें और इस चीज़ को ठीक करें। आइंदा इस चीज़ से निजात लेने के लिए भी ये अर्ली वार्निंग सिस्टम है, सब कुछ है, सब पे हम काम करें। सैलाब से मुतासरा इंडस्ट्रीज को रिलीफ पैकेज दिया जाए, वरना महंगाई का तूफान आएगा। सदर मुल्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स मियां बख्तावर तनवीर शेख ने आगाह कर दिया। कहा, कपास की फसल तबाह और टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहरान का शिकार होने का खदशा है। सैलाबी सूरत हाल में ज़रई और माहौलियाती इमरजेंसी बर वक्त फैसला है। लियाकतपुर में सैलाब मुतासरीन के लिए तिब्बी सहूलियात की फराहमी। लेबॉर्ट्री और एक्सरे की सहूलत दस्तियाब। सैलाब मुतासरीन की सेहत की जांच भी और डेटा भी मुरतब। सीईओ हेल्थ डॉक्टर गजनफर शफीक के मुताबिक तमाम अद्वियात दस्तियाब हैं। मोजा गुल मोहम्मद लंगाह में 191 बच्चों का चेकअप किया गया। लोधरा में सैलाब मुतासरीन के लिए रौनकें बहाल करने का मिशन। सिविल डिपार्टमेंट के रजाकार मर्दों खवातीन का मुनफरिद इक़दाम। रिलीफ कैंपों में मर्दों की शेव और कटिंग का आगाज। खवातीन ब्यूटिशियंस बच्चियों के हेयर कट को खूबसूरत बनाने में मसरूफ। डेरा गाजी खान में पैराफोर्स का एक्शन। ट्रैक्टर शोरूम की आड़ में गंदम की जखीरा अंदोजी बेनकाब। गोदाम से 6000 मन गंदम बरामद।
پیرا فورس نے محکمہ خوراک کے ساتھ مل کر کارروائی کی. ادھر سرگودھا میں اسسٹنٹ کمشنر کا ساہیوال کا موزہ چوہال میں گودام پر چھاپا. 1650 بوریاں برآمد کر کے گودام سیل کر دیا. اسسٹنٹ کمشنر لیاقت پور کی شوگر مافیا کے خلاف کارروائی. چینی کا بھاری اسٹاک برآمد. کارروائی کے دوران گودام سیل کر دیا گیا. چینی مہنگے داموں فروخت کرنے کے لیے ذخیرہ کی گئی. صوبائی وزیر ٹرانسپورٹ بلال اکبر کا میاں والی کا دورہ. وزیر اعلیٰ پنجاب کی آمد کے حوالے سے انتظامات بارے بریفنگ لی. کمشنر سرگودھا اظہر اوان اور ڈی سی اسد عباس مقصی بھی ہمراہ. امانت اللہ شادی خیل کا کہنا تھا کہ پہلے مرحلے میں 15 بسیں چلائی جائیں گی. بھکر سمیت پنجاب کے 24 اضلاع کے اربن یونٹ میں عارضی بھرتیاں. 1200 سرویئر کی بھرتی کے لیے انٹرویوز شروع ہو گئے. بھکر میں 50 کے قریب سرویئر کی آسامیوں کے لیے ہزاروں امیدوار انٹرویو دینے پہنچ گئے. امیدوار کہتے ہیں بے روزگاری بہت ہے. حکومت شفاف انداز میں بھرتی کر کے روزگار فراہم کرے. صاحبان گروپ کی سالانہ سیلز کانفرنس اور سلور جوبلی کی شاندار تقریب. ادارے کے 25 سالہ کامیاب سفر کا جشن منایا گیا. گزشتہ سال جتنا سیلز والیوم صرف 8 ماہ میں ہی حاصل کرنا بڑی کامیابی قرار. نمایاں کارکردگی دکھانے والے کارکنان کو اعزازی شیلڈ سے نوازا گیا. گروپ چیئرمین نے ممبران میں انعامات تقسیم کیے. سروائیکل کینسر خاموش بیماری. رحم کے کینسر سے بچاؤ کی 12 روزہ مہم. ڈی جی خان وہاڑی خانپور میں ویکسینیشن مہم کا افتتاح. 9 سے 14 سال کی بچیوں کی ویکسینیشن ہوگی. مہم 15 سے 27 ستمبر تک جاری رہے گی. ادھر قائمپور میں بھی مہم کی تیاریاں جاری. اور ایشیا کپ ٹی20 دبئی میں سنسنی خیز مقابلے. آج روایتی حریف پاکستان اور بھارت ٹکرائیں گے. شاہین بہترین کھیل کا مظاہرہ کرتے ہوئے جیتیں گے. سائم ایوب اور حارث روف سے امیدیں وابستہ. ملتان کے نوجوان پرجوش.